نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعطیت امتی، اوتیت امتی، میری امت کو عطا کی گئی ہیں، میری امت کو 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں لم یعطہن نبی قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ عطائیں، وہ نوازشیں، وہ انعامات نہیں دیے گئے۔ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے، تو فرمایا کہ پہلی چیز فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ، پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کی جب پہلی رات آتی ہے، صحیح، اب رمضان المبارک کا شعبان المعظم کا اختتام ہے، جو ہی رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے وہ 5 انعامات جو امت محمدیہ کا خاصہ ہے، خصوصیات ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پہلے انعام یہ ہے کہ جب پہلی رات رمضان مبارک کی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نظر اللہ تعالی الیہم، اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر، مسلمانوں پر، میری امت پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ صحیح، اور ومن نظر اللہ، اور جس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت پڑ گئی، لم يعذب ابدا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ دیکھیں نا، پہلی خصوصیت ایسی ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رمضان مبارک کے ساتھ۔ جو ہی رمضان مبارک آنے لگتا ہے، ابھی روزہ رکھا نہیں ہے، اس کی رات آئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چاند رات، چاند رات آئی ہے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی، اس وقت یہ پہلا انعام یہ ہوتا ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ صحیح، اور دوسرا انعام رمضان مبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں روزے رکھتے ہیں تو ان کے روزوں کے منہ کی جو بو ہے، اچھا، اب بو کی وجہ سے کوئی ایسی بو پیدا ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اطیب عند اللہ، اللہ کے ہاں من ریح المسک، اللہ کے ہاں وہ کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بو کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے روزے میں بندے کے منہ سے کوئی ایسی سمیل نکلتی ہے، سمیل آتی ہے، بو آتی ہے، اب وہ بو اللہ کو کتنی پیاری ہے، کستوری ایک اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے، اس خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو وہ روزے دار کی خوشبو، منہ کی بو پسند ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ ان الملائکۃ تستغفرون، رمضان مبارک جو ہی شروع ہو جاتا ہے، فی کل یوم و لیلۃ، تو فرشتے ہر دن اور ہر رات میں استغفار کرتے ہیں۔ اب تیسرا انعام امت مصطفیٰ پر رمضان مبارک کے اندر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صحیح، اور چوتھا انعام امت مصطفیٰ پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یأمر جنتہ، اللہ تعالی جنت کو حکم دے دیتا ہے کہ آج جنت کو سجایا جائے گا، مزین کیا جاتا ہے جنت کو۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک جب آتا ہے تو اس کو کیسے سجایا جاتا ہے کہ اس کے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب 5واں انعام یہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے جب رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جس مسلمان نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ 5 ایسے انعامات ہیں رمضان مبارک کے اندر جو اس امت کے علاوہ کسی اور امت کو یہ حاصل نہیں ہے۔ یہ رمضان مبارک کا۔ صحیح۔ اب ایک اور روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا، بیان کیا، کب؟ شعبان کا آخری دن تھا، آخری شعبان کا دن تھا۔ نبی علیہ السلام نے یا ایھا الناس، اے لوگو،
قد اظلکم شہر مبارک، اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. صحیح. اب آج 28 ہے شعبان المعظم کی، تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 29 شعبان کو یا 30 شعبان المعظم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی. فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے. اب وہ مہینہ کیا ہے؟ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے، یعنی لیلۃ القدر. جی جی. ایک رات ایسی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل بہتر رات ہے. صحیح. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات یعنی یہ رمضان مبارک کے مہینے میں جی جو بندہ قیام کرے گا، اگر ایک فرض پڑے گا اللہ 70 فرضوں کا ثواب دے گا. صحیح. اور اگر نفل پڑے گا تو اللہ فرضوں کا ثواب دے گا. سبحان اللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالشَّهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. آپ دیکھیں رمضان مبارک کے اندر کئی مرتبہ بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو صبر کرتا ہے پھر اسی حدیث مبارک وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، نبی علیہ السلام نے صبر کا ثواب جنت ہے. وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاتِ، مواساتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ بلائی کرنے کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کا مہینہ ہے، یہ لوگوں پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے. صحیح. اور نبی علیہ السلام نے اسی حدیث مبارکہ کے اندر یہ شعبان المعظم کے آخری دن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالشَّهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقٌ، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں رزق کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ 4 چیزیں، یہ عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، صبر والا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فطر صائما، جو بندہ کسی کو اس دن کے اندر روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کروا رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق نسمۃ رقبۃ من النار. نبی علیہ السلام نے جو بندہ کسی روزہ دار کو روزے والے دن افطار کروائے گا، اس کو افطار کروانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش کر جہنم سے آزاد کر کے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں جگہ تھا. سبحان اللہ. یہ کس بندے کے لیے ہے؟ وہ بندہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کر. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بڑی طویل ہے، میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ بڑا آخری دن تھا نا اسی مناسبت سے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے پاس کسی کو افطار کروانے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر پانی کا ایک گھونٹ پلا دے نا، نمک کھلا دے، تو اس بندے کو بھی وہیں ثواب ملے گا جس بندے نے کسی کو پیٹ بھر کے افطاری کروائی ہے یا اس کا افطار کا اہتمام کیا ہے. اب یہ حدیث مبارکہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کا بیان کیا ہے، اس مہینے کی عظمت، فضیلت، اس مہینے کا اہمیت بیان کی کہ اس مہینے کے اندر کیا کیا کرنا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں. یہ مہینہ وہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ایام کے اندر جو ہی رمضان مبارک آتا تھا تو آپ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے بستر پر نہیں آتے تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر عبادت میں لگ جاتے تھے. یہ رمضان مبارک کے برکتیں ہیں. یہ رمضان مبارک کے استقبال میں ہمیں بھی اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ابھی فرامین سنے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سن کر اسی طرح اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ. بالکل جی، رمضان المبارک کا استقبال ہے، موضوع بھی استقبال کا ہے، اور یقیناً ہم بھی استقبال ہی رمضان کا کر رہے ہیں. 1-2 روز میں، کل انشاءاللہ یا پرسوں پہلا روزہ ہوگا، تو رمضان المبارک جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں جاننا یہ چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے. بنیادی طور پہ اگر انسانیت کی بات کی جائے تو